وہ کریں گے نکاح کے متعلق۔ یاد رکھو بعض صورتوں میں مرد پر نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، بعض میں سنت، بعض میں واجب، اور بعض صورتوں میں نکاح نہ کرنا فرض ہوتا ہے، شادی نہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ نکاح کب کرنا انسان پر فرض ہے؟ یاد رکھو اللہ نے اس کو صاحب ثروت بنایا ہے، یعنی اس کے پاس دولت بھی ہے، اور پھر وہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر بھی قادر ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے آپ پر قابو بھی نہیں پا سکتا۔ تو اس صورت میں ایک مسلمان پر نکاح کرنا فرض ہے کہ وہ شادی کرے، کیونکہ شادی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اور شادی کی برکت سے، نکاح کی برکت سے انسان لا تعداد اور بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، بد نگاہی سے، زنا کاری سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، ان چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ انسان کے پاس دولت بھی ہو، طاقت بھی ہو، تندرستی بھی ہو، حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو پھر اس حال میں اس پر نکاح کرنا فرض ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس دولت چاہے تھوڑی ہے مگر حقوق زوجیت وہ ادا کر سکتا ہے، تو پھر بھی نکاح کرنا اس پر سنت ہے، وہ نکاح کرے۔ اور اگر وہ دیکھنے میں تو ایک انسان ہے مگر حقوق زوجیت ہی وہ ادا نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کو اس بات کا یہ کنفرم علم ہے کہ میں تو قطعاً اگر شادی کر بھی لوں گا تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، تو اس پر ہے کہ وہ لازم ہے پھر شادی نہ کرے، شادی نہ کرے، اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس سے بچے، کیونکہ اس کے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکے، کیونکہ بیوی صرف کپڑے پہن کر اور آپ کی دولت کے پیچھے تھوڑے ہی رہے گی، اس کے اور بھی حقوق ہیں۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بات ہی یاد، ہم نے اصل میں بہت ساری اس میں رسمیں ڈال دی ہیں، اور اس نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کہہ لوں تو وجہ ہے کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے رشتوں کے معیار بدل دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے حکم دیا کہ وہ جس نے مال و دولت کے لالچ میں کسی سے نکاح کیا وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہوا، اور جس نے حسن کے لیے پیچھے نکاح کیا، ظاہری حسن دیکھ کر نکاح کیا، وہ رسوا ہو گیا۔ دیکھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اسلام یہ کہتا آپ اس کی سیرت کو دیکھیں، اس کی سیرت کو دیکھیں، اس کا کردار کو دیکھا جائے گا کہ اس کی جو سیرت ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے تابع ہے، با پردہ ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اس کی ماں کا کردار کیا ہے۔ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہی نہیں سری سے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی لڑکی والوں کا گھر کیسا ہونا چاہیے جی، اور لڑکی والے بھی بدقسمتی سے یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا کیسا ہو،
وہاں بھی یہی اصول ہے. آپ سیرت دیکھیں کہ نماز پڑھنے والا ہو, حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہو, با حیا ہو, لباس وہ سنت کے مطابق پہنتا ہو. مگر ہمارے یہاں دونوں یہ الٹ سسٹم ہے. لڑکی والے دیکھتے ہیں جی لڑکا کرتا کیا ہے, دولت کتنی ہے, گھر کیسا ہے, اور لڑکا کیا دیکھ رہا ہے, بیوی خوبصورت کتنی ہے, ان کا گھر کیسا ہے. حالانکہ اسلام میں کیا ہے کہ جب آپ کا رشتہ طے ہو جائے, پیغام نکاح آپ بھیج دیں لڑکی والوں کو اور وہ پیغام نکاح قبول کر لیں, تو سمپل سی سنت طریقہ یہ ہے کہ لڑکا جائے گا لڑکی والوں کے ہاں اور اس کے ساتھ 2 گواہ ہوں یا 5-10 آدمی آج کے دور میں کہہ لیں, مسلمان عاقل بالغ 2 گواہ ہوں, اور وہاں جا کر نکاح ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو لے کے اپنے گھر آ جائے, اور پھر اگلے دن, نکاح سے اگلے دن ولیمہ. یہ سنت ہے, اور یہ کریں گے لڑکے والے, یہ کریں گے لڑکے والے. شب زفاف یعنی کہ نکاح ہوا اور پھر رات گزر گئی, اگلے دن ولیمہ. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اب ولیمہ کتنا بڑا, ہم بڑا کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ, نہیں, یہ بھی ایک ولیمہ ہے. آپ کھانا پکائیں, تمام افراد بیٹھ کے کھا جائیں, کھا لیں اس خوشی میں. اور وہ اہتمام کون کرے گا؟ جس کی شادی ہوئی ہے وہ کرے, یا وہ جس کی زیر کفالت ہے یعنی اس کا باپ, جس کی شادی ہوئی ہے وہ خود اپنی جیب سے یہ انتظام کہ وہ اپنے چند دوست بلا لے, اپنے گھر والے بٹھائے اور کھانا پکائے اور بس وہ کھا لیں. یہ اس خوشی میں کہ اللہ نے, میں نے نکاح کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوئی, میں نے حضور کی سنت ادا کر دی, یہ ولیمہ ہو گیا. یہ اتنی سی کل شادیاں ہیں اگر ہم سنت کے مطابق کریں. ہم اب کا تقاضے ہیں کہ لڑکی والے دیں گے کیا, حالانکہ اسلام میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے. مجھے کوئی بتائے کہ لڑکے والے جو بارات لے کر جائیں, اسلام تو یہ کہتا لڑکا بارات کو کھانا بھی اپنے گھر سے کھلا کے لے کے جائے, لڑکی والوں کے گھر سے کھانا بھی نہ کھایا جائے, ان پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. وہ تو پہلے ہی اپنی بیٹی تمہیں دے رہے ہیں, ان پہ جا کے بوجھ نہ ڈالا جائے. اور ہمارے ہاں اس کا کھانا ٹھیک نہیں تھا, آپ کے ابا نے ہمیں بارات کو کھانا اچھا نہیں کھلایا, اور پھر ہم بیوی کو تانے دے رہے ہوتے ہیں. اس میں بتائیں آپ اس بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے. اب نکاح میں کیا چیز ہے؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. کس کا؟ ایجاب و, اس کے اندر شرط کیا ہے؟ حق مہر کی, کہ 2 گواہ ہوں, یہ شرط ہے نکاح کے لیے. عاقل بالغ مرد 2 گواہ, اور ایجاب و قبول یعنی لڑکا لڑکی کو یہ کہہ دے کہ میں اتنے حق مہر کے عوض تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور لڑکی یہ کہہ دے میں نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا ہے اسی حق مہر کے عوض, تو نکاح ہو جائے گا. سمجھ میں آئی؟ وہ ایک دوسرے کو بھی کہہ دے تب بھی ہو جائے گا. جیسے آج کل ہے کہ امام صاحب یا قاری صاحب آتے ہیں, وہ لڑکی سے اجازت کہ آپ کا نکاح ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو عاقل بالغ لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں, عاقل اور بالغ لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے. اس کو بتانا کہ ہم آپ کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض فلاں لڑکے یعنی اس کا نام یہ ہے اس سے کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ اگر تو وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. اگر لڑکی کہے جی میں تو نہیں اجازت دیتی, یا یہ حق مہر زیادہ کیا جائے, تو پھر اس لڑکی کی بات کو سنا جائے گا. زبردستی ڈانگ لے کے سوٹا لے کے نہیں کرایا جائے گا. تو کون ہوتی ہے اپنا؟ یاد رہو حق مہر کے تعین میاں بیوی آپس میں طے کریں گے, یا اپنا وہ ولی بنا دیں. مطلب لڑکی کسی کو, اپنا باپ کو, بھائی کو کہہ دے کہ
جائیں آپ لڑکے کے پاس، میں یہ کہہ رہا ہوں اتنا حق مہر میں لوں گی، چاہے وہ 10 لاکھ کہہ دیا، اور وہ جا کے لڑکے کے سامنے پیش کیا جائے کہ بھائی آپ نے اگر نکاح ہماری بیٹی سے کرنا ہے تو اس کے عوض یہ ہے کہ اتنا حق مہر ہوگا، آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ بات کو سمجھیں۔ اور نبی علیہ السلام کی تو ایک حدیث یہاں تک ملتی ہے کہ حق مہر میں اتنی بحث کرو کہ تمہیں پسینہ آ جائے، اتنی بحث و تکرار کرو کہ تمہیں پسینہ آ جائے، کیونکہ حق مہر کا تعین پہلے اسلام نے عورت کو دیا ہے اور لڑکے کو پابند کیا اس کے ادا کرنے کے، کہ وہ ادا کرے گا۔ اب جس بات پہ میاں بیوی راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں 10 لاکھ پہ، وہ راضی ہو جائیں 10 کروڑ پہ، اور وہ راضی ہو جائیں 5 روپے پہ، وہ راضی ہو جائیں 5 روپے پہ، لڑکی کہہ دے ٹھیک ہے، لڑکے کو کہا آپ اپنی مرضی سے مجھے حق مہر دے دیں، اور لڑکا کہہ دے میں 5 روپے کی سکت اور طاقت رکھتا ہوں، اور لڑکی قبول کرے ٹھیک ہے مجھے یہ 5 روپے قبول ہے۔ اب حق مہر کا جب تعین ہو جائے اب ایجاب و قبول کرا لیں۔ اب ٹھیک ہے وہ قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، لڑکی سے اجازت لیں کہ یہ آپ کا حق مہر ہے، فلاں لڑکے سے آپ کا نکاح کر رہے ہیں، اور وہ پھر لڑکوں کی مجلس میں آ کے لڑکا بلند آواز سے اس کا اقرار کرے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ یہ بنیادی یہ 3-4 چیزیں ہیں، حق مہر کا تعین، 2 گواہ اور ایجاب و قبول، اور خطبہ، یہ سنت ہے، عربی خطبہ جو دیا جاتا ہے یہ سنت ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں نکاح کی، جو نکاح سے پہلے اکثر حضرات کلمے پڑھا دیتے ہیں تو یہ برکت کے لیے ہوتا ہے، یہ نہ بھی پڑھائیں نکاح تب بھی ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ یہ جا کے ہم کئی جگہ علامہ صاحب یا مولوی صاحب جا کے ویسے نکاح پڑھا دیتے ہیں، کلمے نہیں پڑھاتے، تو اب ہمارے ہاں علم کا یہ حال ہے کہ اوہ مولوی نے کلمے ہی نہیں پڑھائے، یہ تو نکاح ہی نہیں ہویا، یہ تو نہیں یہ تو نکاح نہیں ہوا، ابھی کلمے تو پڑھائے ہی نہیں۔ حالانکہ کلمے شرط نہیں ہے، نکاح کے لیے کیا ضروری ہے یاد کر لیں، حق مہر کا تعین اور گواہوں کا موجود ہونا، لڑکی کی اجازت ہونا یعنی ایجاب و قبول، اور خطبہ جس میں وصیت کی جائے گی لڑکی کو اور لڑکے کو نصیحت کی جائے گی اپنے گھر میں ایسے رہنا ہے، تجھ پر یہ حقوق ہیں، وہ عربی کے اندر یہ نبی علیہ السلام کی یہی سنت ہے۔ ہاں پہلے آپ 1 کلمہ پڑھائیں، 2 پڑھائیں، 3 پڑھائیں، یہ برکت کے لیے ہے، تجدید ایمان کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اسلام کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو نکاح میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ 2 جگہ پہ مفت کے مفتی بے شمار ہوتے ہیں، ایک جب نکاح میں حق مہر کے تعین کی بات آئے گی، اور ایک جب جنازے کی بات ہے۔ جی نکاح میں کہیں گے حق مہر اب پوچھا جاتا ہے، ہم لکھنے والے لوگ ہیں، جب لکھتے ہیں کہ حق مہر جی کتنا لکھیں، جی جو شریعت آندھی ہے، جو جی شریعت آندھی، کئی بچوں بولن گے جی 32 تولے چاندی جی، 12 آنے جی 5 پیسے جی۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں عملی نمونہ ضرور ہے کہ اگر وہ حق مہر لکھیں جو نبی علیہ السلام نے ادا کیا اپنی ازواج مطہرات کو، اچھا ہے، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا نے جو حق مہر حضرت علی پاک سے لیا، ٹھیک ہے، وہ بعض روایات میں آتا کم سے کم 10 درہم ہونے چاہیے، مگر اسلام میں اصل میں یہ ہے کہ حق مہر جو اب طے ہو گیا، لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو طے ہو گیا ہے، یہ یوں کہہ لیں لڑکی کے گھر والوں اور لڑکے کے گھر والوں کے درمیان جو طے ہو گیا ہے، اب وہی حق مہر شرعی حق مہر بن جائے گا۔ وہ 1 روپیہ طے ہو جائے، 1 کروڑ روپیہ طے ہو جائے، اور جو حق مہر اب تم لڑکی کو دے دو، واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے، جو طے ہو گیا وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ طے کرنے سے پہلے لڑکے کو سوچنا ہوگا میں دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا، اپنی جیب کے خیال سے طے کرے، ایسا نہ ہو کہ پہلے طے کر لے اور بعد میں دیا نہ جائے اور پھر معاملات گڑبڑ ہو۔
تو آج کی فقہی مسائل میں ہم نے نکاح اور اس کے متعلقہ مسائل کو ذکر کیا. کل کے میں باقی مسائل ذکر ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق.